السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، تعلیم و تعلم کے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ طلبہ و طالبات کو اکثر صنعت تشبیہ کے سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس لیے آج کا یہ ویڈیو صنعت تشبیہ سے متعلق ہے، تو آپ اس کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے صنعت تشبیہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں۔ تشبیہ کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دینا۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا بتایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن ان میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، ایسی صفت ہوتی ہے کہ جو دونوں میں مشترک ہوتی ہے، دونوں میں ہوتی ہے، دونوں میں بھی ایک صفت ایسی ہوتی ہے جو موجود ہوتی ہے، اسی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا بتا دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چاند سا چہرہ، تو چاند کے جیسا چہرہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ چہرہ چاند نہیں ہے، لیکن چاند اور چہرے میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ چاند بھی خوبصورت ہے اور چہرہ بھی خوبصورت ہے، تو اس ایک صفت کی وجہ سے دونوں کو ایک جیسا بتا دیا جاتا ہے، بس اسی کو تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی بہت زیادہ سخت دل ہے اور اس کے لیے پھر استعمال کیا جاتا ہے پتھر جیسا دل، تو پتھر جیسا دل یعنی دل کو کیا کہا گیا؟ پتھر، حالانکہ دل پتھر نہیں ہے، یعنی دل ہے، لیکن جس طرح پتھر سخت ہوتا ہے، اسی طرح سے بعض ایسے قلوب ہوتے ہیں، دل ہوتے ہیں جو بہت سخت ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے یعنی اس بنا پر کہ دونوں میں جو سختی پائی جاتی ہے، دونوں میں سختی پائے جانے کی وجہ سے ان کو ایک جیسا بتا دیا۔ تو تشبیہ میں چار چیزیں ہوتی ہیں جن کے پر ہم کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہوتا ہے مشبہ، یعنی جس کو تشبیہ دی جائے، جس کو دوسری چیز کے جیسا بتایا جائے، جیسے پتھر جیسا دل، تو دل کو پتھر کی طرح بتایا جا رہا ہے، تو وہ دل جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے، اس کو دوسری چیز کے پتھر کے جیسا بتایا جا رہا ہے، تو دل جو ہو جائے گا مشبہ ہو جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے مشبہ بھی۔ مشبہ بھی کیسے کہیں گے؟ جس کو تشبیہ دی جائے، یعنی پتھر جس سے تشبیہ دی جائے، جس سے تشبیہ دی جائے یعنی جس کے جیسا بتایا جائے۔ تو کس کے جیسا بتایا جا رہا ہے دل کو؟ پتھر کے جیسا، تو پتھر کیا ہو جائے گا؟ یہ مشبہ بھی ہوگا۔ تو دل جو ہے مشبہ اور پتھر جو ہے مشبہ بھی ہوگا، تو یہ ہو گیا مشبہ اور مشبہ بھی۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے حرف تشبیہ۔ حرف تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ حرف جس کے ذریعے تشبیہ دی جائے، جیسے جیسا، سا، کی طرح، مثال، مثل، صورت، یہ سب ایسے الفاظ، ایسے حروف ہیں کہ جن سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ جیسے پتھر جیسا دل، تو جیسا جو استعمال کیا گیا بتانے کے لیے، ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بتانے کے لیے جو حرف استعمال کیا گیا اسے حرف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تو مشبہ، مشبہ بھی، حرف تشبیہ، اور چوتھی چیز ہے صفت مشترک، یعنی وہ صفت جو دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ پتھر اور دل دونوں بھی سخت ہیں، سختی کی صفت دونوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یعنی یہ صفت مشترک، اس میں سختی ہے۔ تو اس طرح سے یہ چاروں چیزیں ہم کو ذہن میں رکھنی ہیں، بہت آسان ہے، بس ہم اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ چند مثالیں آپ کے سامنے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اب یہاں دیکھتے ہیں ہم زندگی شمع کی صورت، شاعر نے زندگی کو شمع کی طرح بتایا ہے، کی صورت، شمع کی صورت، شمع کی طرح۔ تو اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس کو بتایا گیا؟ شمع کی طرح کس کو بتایا گیا؟ زندگی کو، یعنی اس کو تشبیہ دی گئی، شمع سے تشبیہ دی گئی زندگی کو۔ تو جس کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ کہا جاتا ہے، اس لیے زندگی یہاں مشبہ ہو جائے گا۔ اور شمع جو ہے اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، شمع کی طرح بتایا جا رہا ہے، اس لیے شمع مشبہ بھی ہوگا۔ اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ صورت، شمع کی صورت کہا یعنی شمع کی طرح، تو صورت حرف تشبیہ ہو جائے گا۔ اور ان دونوں کے درمیان صفت مشترک کیا ہے؟ کیوں جو ہے شمع کے جیسا شاعر نے اس کو کہا؟ تو وجہ یہ ہے کہ جو خود جل کر دوسروں کو نفع پہنچانا، دونوں میں صفت مشترک ہے۔ یعنی جو شمع ہوتی ہے وہ بھی جل کے دوسروں کو، خود جلتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے، ویسے ہی جو زندگی، یعنی ایسی زندگی شاعر مانگ رہا ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، جو خود تکلیف برداشت کر لے لیکن دوسروں کے لیے
نفع کا سبب ہو. تو ہم اس میں ہم نے سمجھا کہ زندگی مشبہ، شمع مشبہ بھی، صورت حرف تشبیہ اور صفت مشترک ہے دونوں کا خود جلنا اور دوسروں کو نفع پہنچانا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں، پھانس کی صورت. زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا؟ ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں پھانس کی صورت، میں تو کس کی صورت؟ پھانس کی صورت. یہاں بھی صورت جو حرف تشبیہ ہے، تو شاعر نے اپنے آپ کو کس کی طرح بتایا؟ پھانس کی طرح. تو میں جو ہے مشبہ ہو جائے گا، کیونکہ میں یعنی خود شاعر اپنے آپ کو پھانس کی طرح بتا رہا ہے. تو میں جو ہے یہ مشبہ ہو جائے گا، اور پھانس کیا ہو جائے گا؟ مشبہ بھی. اور صورت جو ہے وہ حرف تشبیہ ہو جائے گا. اور دونوں میں صفت مشترک کیا ہے کہ دونوں آسانی سے نہیں نکلتے. پھانس بھی جب ایک بار چھپ جاتی ہے تو وہ آسانی سے نہیں نکلتی. تو دونوں میں صفت مشترک یہ ہے کہ وہ دونوں آسانی سے نہیں نکلتے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جیسے دریا ابلتے دیکھے ہیں، یہاں 100 پرنالے چلتے دیکھیں. اب جو پرنالے ہوتے ہیں وہ پرنالوں کو شاعر نے دریا کہا ہے، ابلتے دریا. یعنی ایسے بارش ایسی چل رہی تھی کہ پرنالے ایسے بہہ رہے تھے جیسے دریا بہہ رہے ہوں، ابل رہے ہوں. تو اس میں پرنالوں کو دریا کہا. دیکھو جیسے دریا ابلتے دیکھے ہیں، یہاں 100 پرنالے چلتے دیکھیں. پرنالوں کو دریا کے جیسا بتایا، تو پرنالے ہو جائیں گے پرنالے مشبہ، اور مشبہ بھی ہو جائیں گے دریا. اور حرف تشبیہ کیا ہے اس میں؟ جیسے. تو جیسا، جیسی، جیسے، یہ حرف تشبیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور صفت دونوں میں کیا مشترک ہے؟ یعنی ابلنا، پانی دونوں سے ابل رہا ہے، دونوں میں تیزی سے پانی بہہ رہا ہے. تو یہ دونوں میں صفت مشترک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نازکی اس کے لب کی کیا کہی، یہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہی، لب جو ہے اس کو پنکھڑی، گلاب کی پنکھڑی کہا شاعر نے. اب اور پنکھڑی کی سی ہے، سی کہا کہ جیسی. تو اس میں جو ہے لب کو پنکھڑی کہا گلاب کی، تو لب کو تشبیہ دی. تو لب کیا ہو جائے گا؟ مشبہ بھی ہوگا، نہیں مشبہ ہوگا، لب مشبہ ہوگا. اور کس سے تشبیہ دی؟ کس کے جیسا بتایا؟ گلاب کی پنکھڑی کی طرح بتایا. تو گلاب کی پنکھڑی مشبہ بھی ہوگا، اور گلاب کی پنکھڑی مشبہ بھی ہوگی. اور حرف تشبیہ کیا ہے اس میں؟ سی، یعنی سی حرف کا استعمال کیا تشبیہ دینے کے لیے. اور دونوں میں صفت مشترک کیا ہے؟ کس وجہ سے تشبیہ دی؟ تو دونوں میں نزاکت پائی جاتی ہے. نازکی اوپر واضح بھی کیا ہے اس کو کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہی. دونوں میں نزاکت ہوتی ہے، دونوں نازک ہوتے ہیں. تو اور بھی اس میں صفت اور بھی ہے، تر و تازہ ہونا، اس کا سرخ وغیرہ ہونا، یہ سب بھی صفات اس میں ہیں. لیکن جو صفت کا ذکر خود شعر میں موجود ہے اس کے حساب سے ہم نے یہاں لکھا ہے صفت مشترک ان دونوں میں نزاکت ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ لب کو پنکھڑی کہا، گلاب کی پنکھڑی کہا، تو لب مشبہ اور گلاب کی پنکھڑی مشبہ بھی ہوگا. اسی طرح سے بوند تھمتی نہیں ہے اب کے سال، چرخ گویا ہے آب در غربال. اب یہاں چرخ کو تشبیہ دی، آسمان کو آب در غربال کہا، یعنی غربال کہا چھلنی، جس میں سے کسی بھی چیز کو چھانا جاتا ہے. تو ایسے پانی برس رہا ہے کہ گویا آسمان چھلنی بن گیا، اس کے اندر سے پانی گر رہا ہے. تو یہاں پہ گویا کیا استعمال کیا حرف تشبیہ کا؟ تو چرخ کو تشبیہ دی، چرخ کو چھلنی کے جیسا بتایا. تو چرخ کو مشبہ کہیں گے کیونکہ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے. اور غربال مشبہ بھی ہوگا کیونکہ چرخ کو اس کے جیسا بتایا جا رہا ہے. اور اس میں گویا جو ہے حرف تشبیہ ہے، گویا کا استعمال کیا. اور دونوں میں صفت کیا ہے کہ دونوں میں سے پانی چھن جاتا ہے، تو اس لیے اس کو چھلنی کہا شاعر نے. اسی طرح سے تو اب اس شعر میں زمرد کی مانند سبزے کا رنگ روش کا جواہر ہوا جس سے سنگ. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبزے کا جو رنگ ہے اس کو زمرد کی مانند بتایا گیا کہ سبزے کا رنگ زمرد کی مانند ہو گیا ہے. زمرد بھی ایک سرخ پتھر، ایک زرد بلکہ ہرا پتھر ہوتا ہے، سبز پتھر ہوتا ہے. تو یہ جو سبز گہرے رنگ کا سبز ہوتا ہے، تو اس لیے جو سبزے کا رنگ بہت زیادہ ہرا ہو گیا تھا اس کو شاعر تشبیہ دے رہا ہے کہ سبزے کا رنگ زمرد کی مانند ہو گیا تھا، بہت زیادہ ہرا ہو گیا تھا. تو اب تشبیہ کس کو دے رہا ہے؟ کس کے جیسا بتا رہا ہے؟ سبزے کے رنگ کو زمرد کی طرح بتا رہا ہے، اس لیے سبزے کا رنگ یہ مشبہ ہوگا. اور زمرد جس کو اس کی طرح بتایا جا رہا ہے، یعنی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے،
وہ زمرد ہے، تو مشبہ بھی کیا ہوگا؟ زمرد۔ اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ مانند، جو مانند استعمال کیا تشبیہ دینے کے لیے۔ اور دونوں میں کیا صفت مشترک ہے کہ دونوں بھی جو ہے ہرے ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ گہرے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں دونوں، اس لیے اس کو اس سے تشبیہ دی ہے۔ تو میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ مختلف حروف تشبیہ کے جو حروف ہیں ان سے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ جیسے یہاں کہا زمین سے دور دیا آسمان گھر تجھ کو، مثال ماہ اڑائی قبائے زر تجھ کو۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثال ماہ یعنی اللہ اپنے چاند کی طرح۔ اب یہ ستارہ نظم ہے علامہ اقبال کی، اس میں انہوں نے ستارے کو چاند کی طرح کہا ہے۔ اب آپ یہاں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تجھ کو سے مراد ستارہ ہے، وہ اوپر سے نظم چلی آ رہی ہے، اس میں اشعار جب آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ تو تجھ کو یعنی ستارے کو، تو ستارے کو تشبیہ دی گئی، ستارے کو کس کے جیسا بتایا گیا؟ چاند کی طرح۔ تو مشبہ ہوگا ستارہ اور مشبہ بھی ہوگا ماں، کیونکہ ستارے کو تشبیہ دی جا رہی ہے چاند سے۔ اور کون سا حرف استعمال کیا؟ مثال، تو مثال حرف تشبیہ ہو گیا۔ اور دونوں میں صفت مشترک کیا ہے؟ کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے؟ تو تشبیہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ دونوں اللہ کی قدرت کی کاریگری یہاں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک قبائے زر اڑائی ہے، دونوں کو جو ہے ایک سنہری قبا جو ہے اڑائی ہے۔ تو اس میں جو ہے صفت مشترک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو صفت قبائے زر اڑائی ہے۔ تو یہ اس طرح سے یعنی مشبہ بھی حرف تشبیہ اور صفت مشترک آپ پہچان سکتے ہیں کسی بھی شعر میں۔ اب عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ حروف تشبیہ جو ہوتے ہیں آپ کیسے پہچانیں گے کہ اس میں صنعت تشبیہ پائی جاتی ہے؟ تو شعر میں جب اس طرح کے حروف آئیں، جیسے کی طرح، گویا، سا، سی، سے، یا جیسے، جیسا، جیسی، یا صورت، یا مثال، یا مثل، یا مانند، اور اس طرح کے حروف آئیں تو آپ پہچان لیں گے کہ اس میں صنعت تشبیہ ہے۔ یہ بہت آسان پہچان ہے اس کی، حروف تشبیہ دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اس میں صنعت تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ لیکن اس میں پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کو کس سے تشبیہ دی گئی۔ تو جس کو تشبیہ دی گئی وہ مشبہ ہو جائے گا، جس سے تشبیہ دی گئی وہ مشبہ بھی ہو جائے گا۔ اور دونوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سی صفت جو ہے دونوں میں پائی جاتی ہے، وہ صفت مشترک ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اگر آپ تشبیہ کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ استعارہ سمجھنا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ کسی ایک الگ ویڈیو میں انشاءاللہ استعارے، ایک دوسرے ویڈیو میں استعارے کے بارے میں انشاءاللہ معلومات دی جائے گی۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔